میں اس مجلس کا آغاز تلاوت کلام اللہ سے کرنا چاہتا ہوں، لہٰذا میں تلاوت کلام اللہ کے لیے ہمارے سامرود کے مدرسے جامعہ اسلامیہ کے ایک طالب علم جنہوں نے اسی مدرسے سے پورا مکمل حفظ کیا ہے اور ابھی عربی درجات میں تعلیم حاصل کر رہا ہے، میری مراد عادل بن انور، وہ آئے اور تلاوت کلام اللہ کے ذریعے اس مجلس کا آغاز کرے۔ عادل انور۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، والأرض فرشناها فنعم الماهدون، ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون، ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين، ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين، كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون، أتواصوا به بل هم قوم طاغون، فتول عنهم فما أنت بملوم، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون، فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے اس پروگرام کے خاص مقرر، خاص خطیب فضیلت الشیخ مولانا عمران سلفی حفظہ اللہ و تولیٰ کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئے اور آپ ہمارے عوام کے سامنے، ہمارے سامنے اصلاح معاشرہ کے اوپر کچھ گفتگو فرمائے، تاکہ ہماری دنیاوی سنور جائے اور آخرت بھی سنور جائے اور ہمارا معاشرہ سدھر جائے اور اس کی اصلاح ہو جائے۔ فضیلت الشیخ مولانا عمران سلفی حفظہ اللہ و تولیٰ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله۔
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فقد قال الله عز وجل في كلامه المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. رب زدنی علما. ہر طرح کی بڑائی، تعریف، حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک لہ، خالق کائنات، مالک ارض و سما کے شایع نشان ہے، جو ہمارا اور اس ساری کائنات کا مالک، مربی، پالنہار، مشکل کشا، حاجت روا ہے، جس کی ذات میں، جس کی صفات میں، جس کی ربوبیت و الوہیت میں اس کا کوئی ہمسر، شریک اور سازی نہیں ہے. بعدہ لا تعداد، انگنت، بے شمار درود و سلام نازل ہو اللہ کے تمام نبیوں، رسولوں، پیغمبروں پر، خصوصاً آخری نبی رحمۃ للعالمین خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز و مکرم علماء کرام، عزیز طلباء اور میرے دینی و ملی بھائیوں، پردہ نشین خواتین، آج کے اس مختصر اجلاس اور محفل کا جو عنوان خاص ہے وہ آپ نے سماعت کیا، سنا، اصلاح معاشرہ، یعنی سماج، معاشرہ، سوسائٹی، گاؤں کی اصلاح اور اس کا سدھار کیسے ہو. ایک تلخ اور کڑوی حقیقت ہے آج کی کہ آج کے اس ماحول میں ہمارا اور آپ کا حال یہ ہے کہ ہم یہ فکر کرتے ہیں دوسروں کو سدھارنے کی. ہر آدمی یہ سوچتا ہے کہ یہ بگڑا ہوا ہے، وہ بگڑا ہوا ہے، یہ خراب ہے، وہ خراب ہے، اس میں یہ برائی ہے، اس میں وہ برائی ہے. لیکن کبھی انسان اس بات پر غور و فکر نہیں کرتا کہ میں نے اپنی اصلاح کتنی کی ہے، میں نے اپنا سدھار کتنا کیا ہے، میری اپنے اندر کتنی خرابیاں ہیں، میری اپنے اندر کتنی برائیاں ہیں، اور میں دن و رات کتنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہوں. یہ انسان اس پر نظر نہیں دوڑاتا. معاشرہ کس سے بنتا ہے؟
سماج کس سے بنتا ہے؟ سماج فردوں سے بنتا ہے، افراد سے بنتا ہے۔ ایک گلی میں چند گھر مل کر کے ایک محلہ بنتا ہے، اور اسی طریقے سے چند محلے بن کر کے ایک قصبہ اور ایک علاقہ اور ایک گاؤں بنتا ہے میرے بھائیو۔ تو سماج اور معاشرے کی اصلاح کے لیے سب سے پہلے ضروری چیز یہ ہے کہ ہر فرد، معاشرے کا ہر شخص جو ہے اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کرے، اپنے سدھارنے کی کوشش کرے۔ جب انسان اپنی سدھارنے کی فکر کرے گا، اپنی اصلاح کی فکر کرے گا، تو اس کی اصلاح سے بہت حد تک سماج اور معاشرے کے اندر سدھار پیدا ہو سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب ایسے ہی نہیں آتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کے اندر جو تبدیلیاں ہیں وہ ایسے نہیں پیدا کرتا، یہ ہمارے اعمال ہے، ہمارے کرتوت ہے، یہ ہمارے ہاتھوں کی کمائیاں ہیں، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے حالات کو بدلتا ہے۔ اللہ نے قرآن میں کہا، جو آیت میں نے آپ کے سامنے خطبے کے بعد پڑھی ہے، اللہ نے کہا ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی قوم کی حالت کو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ اس قوم کے لوگ اپنی حالت کو خود نہ بدل دیں۔ جب ہم اپنے آپ کو، جب تک ہمارے اندر اپنے اعمال کی وجہ سے بگاڑ پیدا نہ ہو جائے، فساد پیدا نہ ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی عذاب سے قوم کو دوچار نہیں کرتا۔ ایسا نہ ہو کہ سماج والے، معاشرے والے دیندار ہو، اللہ رسول کے فرما بردار ہو، شریعت کے ماننے والے ہو، دین کی راہ پہ چلنے والے ہو، اور ایسے سماج اور ایسے معاشرے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آئے، اللہ کا قہر برسے، ایسا نہیں ہوتا۔ اللہ قرآن مجید میں دوسرے مقام پر فرماتا ہے کہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ چاہے فساد، اللہ کے عذابات خشکی میں ہو یا تری میں ہو، زمین میں ہو یا سمندر میں ہو، یہ جتنے بھی فسادات ہے، عذابات ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے لوگوں کے اعمال کا نتیجہ ہے، لوگوں کے کرتوت کا نتیجہ ہے۔ اور یہ کیوں؟ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا، تاکہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو ان کے کچھ گناہوں کی سزا انہیں دے، سارے گناہوں کی نہیں، ساری معصیتوں کی نہیں۔ اللہ نے کہا لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا، اللہ کچھ گناہوں کی سزا دے۔ اگر سارے گناہوں کی سزا اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا میں دے دے تو اللہ کے قرآن کے فرمان کے مطابق ایک بھی انسان اس قابل نہیں ہے کہ اس زمین پر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ بسائے، ایک بھی انسان زمین پر باقی رہنے کے قابل نہیں رہے گا۔ کب؟ جب اللہ تعالیٰ انسان کی ہر معصیت پر، ہر گناہ پر اسی وقت اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی پکڑ کر لے۔ اللہ نے کہا لِيُذِيقَهُمْ بَعْدَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، تاکہ ان عذابات کو، ان پکڑ کو چک کر کے انسان پلٹے اللہ کی طرف، لوٹے اللہ کی طرف، توبہ و استغفار کرے، سدھرنے کی کوشش کرے۔ لیکن آج تو ہمارا حال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جتنی مصیبتیں، تکلیفیں، پریشانیاں، چاہے وہ بیماری کی شکل میں ہو، ظالم حکمرانوں کی شکل میں ہو، رزق کی تنگی میں ہو، یا اور کسی شکل میں بھی جو ہے ہمارے اوپر اللہ کے عذابات آتے ہیں، تو انسان اتنا ضدی اور ڈرم ہے کہ سدھرنے کا نام نہیں لیتا، اصلاح کرنے کا نام نہیں لیتا، اپنی ذات کی اصلاح کرنے کی فکر نہیں ہوتی۔ اللہ کے عذاب کو جھیلنے کے بعد، اللہ کی پکڑ کو جھیلنے کے بعد بھی انسان جہاں کا ہے وہی رہ جاتا ہے۔ کتنے عذابات اللہ کے دنیا کے اندر آئے، کتنی پکڑیں اللہ کی دنیا کے اندر آئی، ہم نے اپنی نظروں سے کسے کیسے عذابات ہم نے چکھے۔ لیکن آج بھی میرے بھائیوں دیکھ لو، مسجدیں جیسے پہلے ویران تھی آج بھی ویران ہے، مسجدیں جیسے پہلے ویران تھی آج بھی ویران ہے، دین سے مسلمانوں کی بے راہ روی، غفلت جو پہلے تھی آج بھی وہی ہے، دینداری سے جو دوری سماج اور معاشرے کے اندر، دین کا چلن جو پہلے کم تھا آج اس سے زیادہ کم ہو چکا ہے۔ اللہ کے یہ عذابات اور یہ پکڑے بھی انسان کو جو ہے سدھارتی نہیں ہے، اور جو ہے انسان سدھرنے کا نام نہیں لیتا۔ حضرات، اصلاح معاشرہ کی بات کرتے ہیں تو معاشرے میں، سماج میں قسم قسم کا بگاڑ ہوتا ہے، قسم قسم کی غلطیاں ہوتی ہے، طرح طرح کی معصیتیں اور گناہ ہوتے ہیں۔ چند ایک کی طرف میں اشارہ کرتا ہوں۔ کچھ باتیں ہیں کہ جن باتوں کی اصلاح اور جن باتوں کا سدھار ضروری ہے، بڑی بڑی باتیں۔
اگر ان پر کنٹرول رکھ لیا جائے، ان باتوں کو اگر قابو میں رکھ لیا جائے تو سماج کی اصلاح، معاشرے کی اصلاح بہت حد تک ہو سکتی ہے۔ سب سے پہلے میرے بھائیوں، کسی بھی معاشرے کی اصلاح کے لیے، کسی بھی سماج کے سدھار کے لیے جو بنیادی اور ضروری چیز ہے وہ عقیدے کی اصلاح ہے، وہ عقیدے کی اصلاح ہے۔ عقیدے کا فساد سب سے بڑا فساد ہے، عقیدے کا بگاڑ سب سے بڑا بگاڑ ہے، عقیدے کی خرابی سب سے بڑی خرابی ہے۔ وہ معاشرہ، وہ سماج کبھی بھی جو ہے سدھر نہیں سکتا کہ جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا دوسروں کی عبادت کی جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ دوسروں کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر کے دوسروں کی دعائی دی جائے، اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کے دوسروں کے سامنے سجدہ کیا جائے، ایسے معاشرے اور سماج کی اصلاح ناممکن ہے۔ تو سماج کے سدھار کے لیے سب سے پہلی ضروری چیز میرے بھائیوں جو ہے وہ عقیدے کی اصلاح ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ الذین آمنوا، یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے، اور ایمان لانے کے بعد کیا کیا؟ ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ نہیں ملایا، ایمان لانے کے بعد وہ ظالم نہیں بنے، ایمان لانے کے بعد ظلم نہیں کیا، اپنے ایمان کو ظلم سے دور رکھا، ظلم کی ملاوٹ سے اپنے ایمان کو پاک رکھا۔ یہاں ظلم سے مراد کیا ہے؟ جب یہ آیت نازل ہوئی تو اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام خوفزدہ ہو گئے تھے، ڈر گئے تھے۔ وہ اللہ کے نبی کے پاس آئے اور کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں کا کون آدمی ہے کہ جس سے کبھی کوئی ظلم نہ ہو؟ لاکھ بچنے کی کوشش کرنے کے باوجود انسان ہے، کبھی نہ کبھی ظلم ہو جاتا ہے، کبھی نہ کبھی زیادتی ہو جاتی ہے، ظلم کا ارتکاب اس سے ہو جاتا ہے۔ اور اللہ فرماتا الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم، جو ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد اپنے ایمان کو ظلم کی ملاوٹ سے، ظلم کی آمیزش سے دور رکھا، اولئک لہم الامن وہم مہتدون، ایسے ہی لوگوں کے لیے امن ہے، چین ہے اور ہدایت یافتہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی اس پریشانی کو، ان کے اس الجھن کو قرآن مجید کی ایک آیت سے دور کیا کہ اس ظلم سے مراد کیا ہے، اس ظلم سے مراد کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ لقمان کی اس آیت کو پڑھا اور سمجھایا کہ ان الشرک لظلم عظیم، یقیناً شرک ظلم عظیم ہے، شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ تو کہا اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں ظلم سے مراد شرک کو لے رہا ہے کہ جب لوگ ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد اپنے ایمان کو، اپنے اسلام کو، اپنی توحید کو شرک کی ملاوٹ سے، شرک کی آمیزش سے پاک رکھیں گے، ایسے ہی لوگ چین میں رہیں گے، سکون میں رہیں گے، امن میں رہیں گے اور ہدایت یافتہ یہی لوگ ہوں گے۔ تو پتہ چلا میرے بھائیوں، سماج کی اصلاح کے لیے، اصلاح معاشرہ کے لیے سب سے بنیادی چیز، سب سے ضروری چیز جو ہے وہ عقیدے کی اصلاح ہے۔ عقیدے کی اصلاح ہے۔ جس سماج اور معاشرے کے لوگ موحد ہو، توحید پرست ہو، شرک سے دور رہنے والے ہو، اس معاشرے کی اصلاح بہت حد تک ہو جاتی ہے۔ یہی وہ توحید ہے، یہی وہ اللہ کی عبادت ہے، یہی وہ عقیدے کی اصلاح ہے جس کی بنا پر اللہ رب العالمین نے ہم سے اور آپ سے اس زمین کی بادشاہت کا، اس زمین کی خلافت کا وعدہ لیا۔ اللہ زمین کا جانشین کس کو بنائے گا؟ اللہ زمین کا حکمراں کس کو بنائے گا؟ اللہ زمین کی قیادت کس کو سونپے گا؟ سورہ نور میں اللہ نے فرمایا کہ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم میں سے اہل ایمان اور عمل صالح کرنے والوں سے یہ وعدہ کیا ہے کہ اللہ تمہیں ضرور زمین کا جانشین بنائے گا، تمہیں ضرور زمین کا جانشین بنائے گا، حکمراں بنائے گا، قیادت تمہاری ہوگی، حکومت تمہاری ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے تمہارے دین کو غالب کر دے گا، دین غالب رہے گا، مغلوب نہیں ہوگا۔ وہ لوگ کیسے ہوں گے، کیا کرنے والے ہوں گے؟ فرمایا یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، یہ چیز انہی کو ملے گی جو صرف اللہ کی عبادت کرنے والے ہوں گے اور اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے نہ ہوں گے، جو اللہ کی بندگی کرنے والے ہوں گے، شرک سے دور ہوں گے۔ ایسے ہی لوگوں کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ زمین کی بادشاہت دے گا، زمین کی خلافت دے گا، زمین کی جانشین دے گا۔
آپ دیکھیے نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے صحابہ کرام کے عقیدے کی اصلاح کی، ایمان کی اصلاح کی، اور جب ان کا عقیدہ مضبوط ہو گیا، ان کا ایمان مضبوط ہو گیا، ان کے عقیدے میں جھول اور شغاب باقی نہ رہا، تو وہ جہاں بھی جاتے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا ساتھ دیتا، وہ جہاں بھی جاتے غالب ہوتے، دین کو فتح کر کے جاتے، اللہ کی زمین پر اللہ کے دین کو نافذ کرتے ہوئے چلے جایا کرتے تھے۔ آج مسلمانوں کی اکثریت ہے جو اللہ کی اس ایمان میں، اللہ کی توحید میں شرک کی ملاوٹ کی شکار ہے، شرک کی ملاوٹ کی شکار ہے۔ کہیں قبروں پہ، آستانوں پہ سجدے ہو رہے ہیں، کہیں غیر اللہ کی نظریں مانی جا رہی ہے، کہیں غیر اللہ کے نام پر جانور ذبح کیا جا رہا ہے، اور کہیں جو ہے کسی تعویذ، کسی دھاگا، کسی دورے کو گلے میں باندھ کر لٹکا کر کے اس پر کلی طور پر اعتماد اور بھروسہ کیا جا رہا ہے۔ یہ آج مسلمانوں کا حال ہے، مسلمان سماج کا حال ہے۔ انہی لوگوں کے بارے میں اللہ نے قرآن میں کہا تھا کہ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُشْرِكُونَ، کہ کائنات کی، دنیا کی اکثریت ایسی ہے جو اللہ پر ایمان رکھنے کے باوجود بھی مشرک ہے، اللہ پر ایمان بھی ہے اور ساتھ میں شرک بھی۔ اللہ نے کہا زیادہ تر لوگ دنیا کے اندر ایسے پائے گئے اور ایسے پائے جائیں گے جو اللہ پر ایمان رکھنے کے باوجود بھی شرک کا ارتکاب کریں گے اور وہ مشرک قرار پائیں گے۔ اس لیے میرے بھائیوں، سماج سے، معاشرے سے ہر طرح کے شرک کے بگاڑ کا خاتمہ ضروری ہے، ہر طرح کے شرک اور عقیدے کے بگاڑ کا خاتمہ ضروری ہے۔ جب تک اس کی بگاڑ کو، اس کے خرابی کو ختم نہ کیا جائے، سماج اور معاشرے کی اصلاح ممکن نہیں ہے میرے بھائیوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مرض الموت میں، جس مرض میں، جس بیماری میں آپ کی وفات ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی عقیدے کے بگاڑ سے اپنی امت کو آگاہ کیا تھا، اپنی امت کو ڈرایا تھا۔ آپ بے چین ہیں، بے قرار ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے چینی اور آپ کی گھبراہٹ کا یہ عالم ہے کہ کبھی آپ چادر اپنے چہرے پر ڈال لے رہے ہیں، کبھی چادر جو ہے گھبراہٹ کی وجہ سے اپنے چہرے سے اتار دے رہے ہیں۔ اسی عالم میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، یہود و نصارہ پر اللہ کی لعنت ہو، اللہ کی پھٹکار ہو، جنہوں نے اپنے نبیوں کی، پیغمبروں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ اللہ کے نبی ڈرا رہے تھے، اللہ کے نبی آگاہ کر رہے تھے، ہوشیار کر رہے تھے اپنی امت کو، کہیں یہ لوگ میرے مرنے کے بعد میری قبر کو سجدہ گاہ نہ بنا لے، کہیں میرے مرنے کے بعد میری قبر کو جو ہے یہ پوجنے کا اڈا نہ بنا لے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہود و نصارہ پر لعنت کر کے اس بری حرکت سے اپنے امت کو روک رہے تھے۔ لیکن ہائے اس امت کی بربادی، ہائے اس امت کی جو ہے بربادی کہ آج اس امت کی اکثریت جو ہے اسی قبر پرستی میں، درگاہ پرستی میں، بت پرستی میں اور اس قسم کے شرک کے جو ہے بڑے بڑے گناہوں کے اندر جو ہے یہ قوم اور یہ امت ملوث ہے۔ اس لیے حضرات اس بات کو ذہن میں رکھو کہ ہر فرد کی، ہر سماج کی، ہر معاشرے کی اصلاح کی شروعات جو ہے وہ اس کے ایمان سے ہوتی ہے، وہ اس کے عقیدے سے ہوتی ہے، وہ اس کی توحید سے ہوتی ہے، وہ اس کے ایمان سے ہوتی ہے۔ ایمان اور عقیدے کے بگاڑ کے ساتھ ساتھ انسان کے کسی اور معاملے کی اصلاح میرے بھائی ممکن نہیں ہو سکتی۔ طریقے سے میرے بھائیوں، سماج اور معاشرے کی اصلاح کے لیے ایک چیز یہ بھی ضروری ہے کہ سماج اور معاشرے میں پائے جانے والے ہر قسم کے فساد کا خاتمہ ہو۔ ہر قسم کا فساد، کسی بھی صورت میں وہ فساد ہو، اس فساد کو ختم ہونا چاہیے، چاہے وہ فساد ریپ کی شکل میں ہو، قتل کی شکل میں ہو، چوری کی شکل میں ہو، زنا کی شکل میں ہو، ڈکیٹی کی شکل میں ہو، کسی بھی شکل میں سماج اور معاشرے کے اندر فساد پایا جا رہا ہے تو اس فساد کا خاتمہ ضروری ہے، تبھی جا کر کے سماج کی اصلاح ہوگی۔ اللہ نے قرآن میں کہا وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ۔ اہل کفر کے بارے میں، اہل نفاق کے بارے میں اللہ فرماتا ہے کہ جب انہیں ہم حکومت دیتے ہیں، انہیں ولایت دیتے ہیں، انہیں قیادت دیتے ہیں، یا یہ کیا کرتے ہیں، ان کا عمل کیا ہوتا ہے؟ سعی فی الارض، زمین میں جاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ زمین میں فساد مچاتے ہیں۔ ویہلک الحرث والنسل، کھیتیوں کو برباد کرتے ہیں، لوگوں کو قتل کرتے ہیں، زمین میں آتنک پھیلاتے ہیں۔ واللہ لا يحب الفساد، اور اللہ تبارک و تعالی جو ہے فساد کو پسند نہیں کرتا۔
اللہ تعالیٰ فساد کو پسند نہیں کرتا، اللہ کو فساد پسند نہیں ہے۔ زمین کے اندر آج کتنا فساد ہو رہا ہے میرے بھائیوں، آج کس کی جان محفوظ ہے، کس کی عزت محفوظ ہے، کس کا مال محفوظ ہے؟ انسان اپنی جان کے لیے، مال کی عزت کے لیے، مال کی حفاظت کے لیے، جان کی حفاظت کے لیے، عزت اور آبرو کی حفاظت کے لیے بے چین نظر آتا ہے۔ کب کوئی فسادی آ کر کے انسان کے مال پر، جان پر، اس کی عزت پر حملہ کر دے، انسان کے پاس کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ فساد زمین کے اندر مچا ہوا ہے، فساد اللہ کی زمین پر مچا ہوا ہے۔ سماج اور معاشرے سے ایسے فسادیوں کا، ایسے فساد کا خاتمہ ہونا چاہیے۔ یہ فساد اللہ کو ناپسند ہے۔ اللہ دوسرے مقام پہ قرآن میں فرماتا ہے کہ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ، کہ زمین میں فساد کرنے کی کوشش نہ کرو، زمین میں فساد کرنے کی کوشش نہ کرو، قتل کی شکل میں، جو ہے ریپ کی شکل میں، زنا کی شکل میں، چوری کی شکل میں، ڈکیتی کی شکل میں، کسی بھی شکل میں ہو، فساد کو پھیلانے کی کوشش نہ کرو۔ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ مفسدین سے محبت نہیں کرتی، فساد کرنے والوں سے محبت نہیں کرتی ہے۔ ایسے فسادیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ محبت کی نگاہ سے نہیں دیکھتا ہے۔ آج مسلم سماج کا حال دیکھ لو، آج انسان جو ہے حقوق کی ادائیگی میں کتنا کوتا ہے، حقوق کی ادائیگی میں کتنا کوتا ہے۔ آج ہمارا اور آپ کا حال یہ کہ جب حقوق لینے کی بات آتی ہے، حقوق کا مطالبہ کرنے کی بات آتی ہے، تو انسان فوراً تیار ہوتا ہے کہ اس میں میرا حق ہے، مجھے دو، میرا حق ہے، مجھے دو، لیکن اپنے اوپر جو حقوق انسان پر عائد ہوتے ہیں وہ اسے ادا کرنے کو تیار نہیں ہوتا۔ کتنا بڑا فساد ہے، کتنا بڑا فساد ہے حقوق کے معاملے میں۔ آج حقوق کا معاملہ میرے بھائیوں دیکھا جائے، چاہے وہ شوہر بیوی کا معاملہ ہو، ماں باپ کا معاملہ ہو، بڑے چھوٹوں کا معاملہ ہو، ہر انسان کوتا نظر آتا ہے، فسادی نظر آتا ہے اس معاملے کے اندر کہ وہ لوگوں کے حقوق کو غصب کر کے سماج اور معاشرے کے اندر ایک فسادی کی حیثیت زندگی گزار رہا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، سماج کی اصلاح کے لیے، معاشرے کی اصلاح کے لیے زمین میں پائے جانے والے ہر قسم کے ٹیررسٹ کو، آتنک کو، اتیاچاری کو جو ہے ختم کرنا ہوگا۔ اپنی جان کی، اپنے مال کی، دوسروں کے جان اور مال کی عزت کی حفاظت ویسی ہی کرنی ہوگی جیسے اپنے جان اور مال کی ہم حفاظت کرتے ہیں۔ اسی بات کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان کی پہچان قرار دیا، ایک ایمان والے کی پہچان قرار دیا۔ مسلمان کون ہے؟ کون ہے پکا مسلمان؟ آج تو ہم اسی کو مسلمان، پکا مسلمان سمجھتے ہیں جو 5 وقتہ نماز پڑھتا ہو، کعبہ کے طواف کرتا ہو زیادہ سے زیادہ جا کر کے، رمضان کے روزے رکھتا ہو، جبہ کبہ پہن کر کے، جو ہے ٹوپی اوڑھ کر کے سماج اور معاشرے میں دینداری کا اظہار کرتا ہو، اسی کو ہم مسلمان جانتے ہیں۔ لسان نبوت نے کہا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان تو وہ ہے کہ جس کے ہاتھ سے، زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے، جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے، وہ آدمی مسلمان ہے، وہ آدمی ایمان والا ہے۔ اگر زبان سے کسی پر ظلم کرنے والا ہو، مارنے والا ہو، قتل کرنے والا ہو، اسے سزا دینے والا ہو، زبان سے برا بکنے والا ہو، غیبت کے ذریعہ، چغلی کے ذریعہ، ادھر ادھر باتوں کے ذریعہ سماج میں دو محبت میں رہنے والے لوگوں کے درمیان فساد ڈالنے والا ہو، ایسا آدمی مسلمان ہو سکتا ہے؟ بھلے وہ سجدے کرے، طواف کرے، صدقہ و خیرات کرے، رمضان کے ساتھ ساتھ نفلی روزوں کا اہتمام کرے، ایسی مسلمانیت میرے بھائیوں اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہے۔ ایسا مسلمان اللہ کو پیارا ہے جو ان ساری بندگی اور عبادات کے ساتھ ساتھ اپنے ہاتھ اور زبان کی حفاظت کرتے ہوئے زمین میں کسی بھی قسم کا فساد نہیں مچاتا اور دوسرے مسلمانوں کی عزت اور مال کو ویسے ہی محفوظ رکھتا ہے جیسے اپنی عزت اور مال سے اسے محبت ہوتی ہے۔ تو زمین اور معاشرے سماج کی اصلاح کے لیے یہ چیز ضروری ہے، ہر قسم کے فساد کا خاتمہ ہو۔ طریقے سے حضرات، معاشرے کی اصلاح اس وقت تک ممکن نہیں، اس وقت تک سماج اور معاشرے کا سدھار میرے بھائیوں پاسبل نہیں جب تک سماج اور معاشرے کے نوجوان سدھر نہ جائے۔ نوجوان طبقہ، جوانوں کا طبقہ، جس قوم کے جوان بگڑے ہو، جس قوم کے نوجوان جو ہے دین سے دور ہو، جس قوم کے نوجوان جو ہے دین سے بے روی کے شکار ہو، ایسے سماج اور معاشرے کی اصلاح کا خواب نہیں دیکھا جا سکتا۔
آج نوجوان نشے کے اڈے پر ہو، شراب کا عادی ہو، زنا کا عادی ہو، غلط کاموں کا عادی ہو، نوجوان اگر اس قسم کی عادتوں کے اندر ملوث ہو جائیں تو میرے بھائیوں ایسے سماج اور معاشرے کی اصلاح کیسے ہو سکتی ہے؟ کسی بھی قوم کے جوان اس معاشرے کی جان ہوتے ہیں، اس معاشرے کی جان ہوتے ہیں، کسی بھی علاقے کے نوجوان اس قوم کی ایک عظیم پونجی ہوتے ہیں، ایک عظیم سرمایہ ہوتے ہیں۔ جب تک یہ میرے قوم کے نوجوان سدھر نہ جائے، ان کی اصلاح نہ ہو جائے، ان کی اصلاح کے بغیر سماج اور معاشرہ سدھر نہیں سکتا ہے۔ میرے نوجوانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہاں تمہاری عبادات کی بڑی عزت ہے، تمہاری بندگی کی بڑی عزت ہے، تمہارے سجدے، تمہاری تلاوت، تمہارا صدقہ، تمہارا حج، تمہارا عمرہ اللہ رب العالمین کی نگاہ کے اندر ایک بڑی عظیم حیثیت رکھتا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے نوجوان کو سراہا ہے اور خوشخبری دی ہے کل میدان محشر میں عرش الہی کے سائے میں جگہ پانے کی، کہ جس نوجوان نے اپنی جوانی کو اللہ کی بندگی میں گزارا، جس نوجوان نے اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں گزارا، فرمایا 7 قسم کے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کل میدان محشر میں قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا، جس دن اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ اسی میں آپ فرماتے وَشَابٌ نَشَا فِي عِبَادَةِ اللَّهِ وَشَابٌ نَشَا فِي عِبَادَةِ اللَّهِ، وہ نوجوان بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے سائے میں ہوگا جس نوجوان نے اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں گزارا۔ جب معاشرے اور سماج کے دوسرے نوجوان نشوں میں، عیاریوں میں، مکاریوں میں، واٹس ایپ میں، فیس بک میں مگن رہا کرتے تھے، یہ نوجوان اللہ کی بندگی کرتا تھا، اپنی اصلاح کے ساتھ ساتھ قوم اور سماج کی اصلاح کا درد اپنے دل میں رکھ کر کے پھرتا تھا، ایسے جوان کو اللہ تعالیٰ عرش الہی کے سائے میں جگہ دے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، میرے نوجوانوں، اپنی جوانی کی قدر کرو، اپنی جوانی کی حفاظت کرو، اپنی جوانی کی اہمیت کو پہچانو۔ کل اس جوانی کے مرحلے کے بارے میں اللہ رب العالمین کو حساب و کتاب دینا ہے، چاہے کوئی بھی ہو، جوانی کا مرحلہ پانے والا ہو یا گزر رہا ہو یا جوانی گزار چکا ہو، ہر ایک کو، جس کو بھی اللہ رب العالمین نے اس کی زندگی میں جوانی کا موقع دیا، قوت دی، طاقت دی، صلاحیت دی، اس جوانی کے لمحات کے بارے میں اللہ خاص سوال کرے گا، خاص پوچھے گا، خاص اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بارے میں ہم سے استفسار کرے گا کہ تم نے جوانی کہاں گزاری۔ نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے، بارہ سنتے آپ فرماتے ہیں قیامت کے دن انسان کا قدم اپنی جگہ سے ہلے گا نہیں جب تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے 5 سوال نہ کر لے۔ 5 سوالوں کا جواب بندہ نہ دے دے، مجال ہے کہ اس کا قدم وہاں سے ہل جائے۔ اسی میں اللہ پوچھے گا وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَ أَبْلَاهُ وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَ أَبْلَاهُ، اے نوجوان، قوت تھی، طاقت تھی، مال تھا، صلاحیت تھی، سب کچھ تھا، بتا کہاں لگا کے آیا زندگی؟ کیا جواب دو گے؟ نشہ کرنے میں، عیاری کرنے میں، گیم کھیلنے میں، کرکٹ کھیلنے میں، لوگوں کو دھوکہ دینے میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بغاوت کرنے میں کہاں خرچ کر کے آئے جوانی کے قیمتی ایام؟ اللہ سوال کرے گا، اللہ پوچھے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے اور آپ سے اس بات کا حساب لے گا۔ یہ ایام بڑے قیمتی ایام ہے، کسی قوم کو بگاڑنا ہو اس قوم کے جوانوں کو بگاڑ دو، اور کسی معاشرے کو سدھارنا ہو تو قوم کے جوانوں کو سدھار دو، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی برکتوں سے معاشروں کو سدھار دے گا۔ میرے نوجوان ساتھیوں، وہ تمہارے جیسا، ہمارے جیسا ایک نوجوان آدمی تھا ابراہیم نامی، جس نے بتوں کو توڑ کر کے اپنی قوم کو توحید کا سبق پڑھایا تھا۔ کیا اللہ نے قرآن میں کیا کہتا ہے؟ قوم نے کیا کہا آ کر؟ سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم۔ جب ابراہیم علیہ السلام معبودان باطلہ کو توڑ دیتے ہیں، لوگ جب اپنے معبد خانے میں جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ بت گرے ہوئے ہیں، تو سوچتے ہیں کس کا کام ہے، آپس میں بحث کرتے ہیں، آپس میں بات چیت کرتے ہیں، تو کچھ لوگ کہتے ہیں قالوا سمعنا فتى، ہم نے ایک نوجوان کو سنا ہے، ہم نے ایک نوجوان کو سنا یذکرہم، جو ہمارے معبودوں کے بارے میں بار بار ذکر کرتا ہے، ان کے خلاف بولتا ہے، ان کے خلاف آواز اٹھاتا ہے، یقال لہ ابراہیم، اس کا نام ابراہیم ہے علیہ السلام۔
میرے بھائیو، نوجوانی کے عالم میں، جوانی کے عالم میں سیدنا ابراہیم نے شرک کے اڈوں کو مٹایا، اور آج کا یہ نوجوان جو ہے سماج اور معاشرے میں اصلاح کرنے کے بجائے فساد کا عادی بنا ہوا ہے۔ گھر والے پریشان ہیں، معاشرے والے پریشان ہیں، پڑوسی والے پریشان ہیں ایسے نوجوانوں سے جو سماج اور معاشرے میں آتنک ڈالنے والے ہیں۔ ان کی بدتمیزیوں سے، ان کی شرارتوں سے، ان کی بری بری حرکتوں سے، بری بری عادتوں سے معاشرے والے پریشان ہو جاتے ہیں۔ اور وہ نوجوان تھے جن کا اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں سورہ کہف میں تذکرہ کیا کہ بادشاہ وقت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کی تھی اور کہا ہم اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہیں کریں گے، ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے۔ کھلم کھلا بادشاہ وقت کو چیلنج کرتے ہیں اور کہتے ہیں ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونہ الہا، اللہ زمین اور آسمان کا رب ہے، اس کے علاوہ کسی کو معبود مان ہی نہیں سکتے ہیں۔ لن ندعو من دونہ الہا، اس کے سوا کوئی الہ نہیں، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ بادشاہ کو توحید کا درس دیا، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے اسے اللہ کی توحید سمجھائی۔ کون تھے یہ کون تھے؟ قرآن کہتا ہے انہم فتیۃ آمنوا، وہ بھی چند نوجوان تھے، وہ بھی چند نوجوان تھے۔ ربہم وزدناہم ہدی، ہم نے ان کی ہدایت میں اور اضافہ کر دیا۔ تو میرے جوان ساتھیوں، تمہاری اصلاح، تمہارا سدھار، تمہارا سدھرنا، تمہارا سنورنا سماج اور معاشرے کی اصلاح میں بہت بڑا رول ہو سکتا ہے، بہت بڑا رول ہو سکتا ہے۔ اس لیے اپنی جوانی کی قدر کر کے، اپنی جوانی کی اصلاح کر کے قوم کو فائدہ پہنچاؤ، سماج کو فائدہ پہنچاؤ، معاشرے کو فائدہ پہنچاؤ، گاؤں والوں کو فائدہ پہنچاؤ۔ تمہاری جوانی سے دوسروں کو فائدہ پہنچنا چاہیے، سماج اور معاشرے کی اصلاح ہونی چاہیے۔ طریقے سے حضرات، معاشرے کا ایک عظیم طبقہ اور ایک عظیم معاشرے کی تعداد جو ہے وہ خواتین کی ہے، وہ عورتوں کی ہے۔ اصلاح معاشرہ میں عورتوں کا بڑا کردار ہوتا ہے، خواتین کا بڑا کردار ہوتا ہے، خواتین کا بڑا رول ہوتا ہے معاشرے کی اصلاح میں۔ جس سماج اور معاشرے کی خواتین اور عورتیں سنور جائے، سدھر جائے، اس سماج اور معاشرے کی اصلاح بھی بہت حد تک ہو جاتی ہے۔ کہتے ہیں نا کہ اس امت، اس دنیا کی آدھی تعداد جو ہے وہ عورتوں کی ہے، دنیا کی آدھی تعداد جو ہے، آدھی یا اس سے کم و بیش عورتوں کی ہے، جس میں مائیں بھی ہیں، بیویاں بھی ہیں، بہنیں بھی ہیں، بحیثیت عورت بہت ساری کوالٹیز کے اندر ہے۔ آدھی تعداد عورتوں کی ہے اور جو باقی تعداد مردوں کی بچتی ہے، ان کو جنم دینے والی، ان کو پیدا کرنے والی بھی یہی خواتین ہیں، یہی عورتیں ہیں۔ ان کا سدھرنا، ان کی اصلاح کرنا، ان کا دین کی راہ پر چلنا، ان کا اپنے آپ کو بااخلاق بنانا سماج اور معاشرے کی اصلاح کا بہت بڑا ذریعہ ہے، بہت بڑا زینہ ہے۔ جس قوم کی عورتیں، جس معاشرے کی عورتیں دیندار ہو، سمجھدار ہو، نیک ہو، صالح ہو، وہ سماج انشاءاللہ ترقی کرتا ہے، وہ گھر آباد ہو جاتا ہے، وہ گھر آباد ہو جاتا ہے، وہ معاشرہ آباد ہو جاتا ہے، وہ سماج پھلتا ہے، وہ سماج پھولتا ہے، وہ سماج بڑھتا ہے جہاں کی خواتین، جہاں کی عورتیں دیندار ہو، نمازی ہو، توحید پرست ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق رکھنے والی ہو۔ جب عورت نیک بن جائے، صالح بن جائے، دیندار بن جائے، اللہ رسول کی اطاعت گزار بن جائے، دین کی راہ پر چلنے والی بن جائے، تو ایسے ہی خواتین کے تعلق سے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الدنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ، دنیا ساری کے ساری فائدہ اٹھانے کی چیز ہے، سب سے بہتر فائدہ اٹھانے کی چیز اگر کوئی ہے تو وہ صالح عورت ہے۔ یہ شریعت اسے یہ اعزاز دیتی ہے، شریعت اسے یہ اعزاز دیتی ہے۔ جب عورت بااخلاق ہو جائے، جب وہ دیندار ہو جائے، تو دنیا کے سارے مال و متاع میں شریعت اسے بہترین مال و متاع قرار دیتی ہے، بہترین خزانہ قرار دیتی ہے شریعت اسے، جب عورت نیک ہو جائے، صالح ہو جائے۔ اور جب میرے بھائیوں یہی عورت بگڑ جائے، بدچلن ہو جائے، بد کردار ہو جائے، دین سے دور ہو جائے، شریعت سے دور ہو جائے، اپنی حیا کا، شرم کا پردہ چاک کر کے بے حیا پن پر آ جائے، تو شریعت ایسی خواتین کے بارے میں کہتی ہے، اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں ما ترکت فتنة بعدی اضر علی الرجال من النساء، میں نے اپنے بعد اپنی امت کے مردوں کے لیے عورتوں سے بڑا فتنہ کوئی نہیں چھوڑا۔
اللہ کے نبی فرماتے فاتقوا النساء فاتقوا الدنیا واتقوا النساء، لوگوں دنیا سے بچو، عورتوں کے فتنوں سے بچو۔ ایسی عورتوں کو شریعت اسلامیہ فتنہ قرار دیتی ہے، ایسی عورتوں کو شریعت اسلامیہ فتنہ قرار دیتی ہے کہ جن کی وجہ سے سماج اور معاشرے کا بگاڑ عام ہوتا ہو۔ اس لیے میرے بھائیوں، کسی بھی معاشرے، کسی بھی سماج، کسی بھی سوسائٹی، کسی بھی گاؤں کی اصلاح کا خواب اس وقت تک ممکن نہیں جب تک خواتین اپنے آپ کو نہ سنبھال لیں۔ خواتین اپنے آپ کو نہ سنبھال لے، ایمان مضبوط ہو، عقیدہ مضبوط ہو، توحید مضبوط ہو، اللہ کی قسم یہ عورتیں مردوں پر بھاری پڑ جاتی ہے۔ یہ عورتیں مردوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے بات کرنے لگتی ہے جب ان کے اندر ایمان کی حلاوت ہو، جب ان کے اندر توحید کی حلاوت ہو تو بادشاہ وقت بھی ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ فرعون کو ہم جانتے ہیں، فرعون کا نام کس نے نہیں سنا؟ کتنا بڑا ظالم تھا، کتنا بڑا ظالم تھا، ظلم کرنے والا، اتیاچار کرنے والا، جو ہے اللہ کی زمین پر ناحق کتنے معصوم بچوں کو مارنے والا۔ لیکن یہی فرعون ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کی زوجیت میں رہنے والی، اسی کے پاس زندگی گزارنے والی اس کی بیوی آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو توحید کی نعمت سے مالا مال کرتا ہے۔ جو فرعون جس سے سب لوگ گھبرایا کرتے تھے، وہ فرعون جس سے لوگ ڈرا کرتے تھے، اس فرعون کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے والی عورت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے۔ کیوں؟ ایمان کی وجہ سے، ایمان کی وجہ سے، ایمان کی دولت سے فرعون کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے بات کرتی اور کہتی تم سے جو بنائے کر لو، اب ایمان دل سے نکل نہیں سکتا، ایمان نہیں نکل سکتا، توحید نہیں نکل سکتی۔ عورت سدھر گئی ہے، اصلاح ہو گئی ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین پر آ گئی ہے تو اپنے ظالم شوہر کو چیلنج کرتی ہے اور کہتی ہے میں اپنے ایمان سے کبھی ہاتھ نہیں دھونے والی، تم مجھے مارو، قتل کرو، محل سے نکال دو، بوٹی بوٹی کر دو، جو کرنا ہو کر لو، لیکن ایمان نہیں نکل سکتا۔ اللہ سے دعا کرتی آسیہ کہ رب ابنی لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملی ونجنی من القوم الظالمین۔ اے اللہ، فرعون اگرچہ ظالم ہے، اس کی محل کی یہ دیواری، اس کی محل کی چار دیواری اگرچہ میرے لیے تنگ ہو گئی ہے، تو میرے لیے جنت میں اپنے پاس ایک گھر بنا دے، ونجنی من فرعون وعملہ، اور اللہ مجھے فرعون اور اس کے کام سے، اس کی اس شرکسی سے مجھے نجات دے دے۔ میرے بھائی، جب ایمان خواتین کے اندر پیدا ہو جائے، جب ایمان کی حلاوت عورتوں کے اندر پیدا ہو جائے تو سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی جو ہے ضعیف خاتون ابو جہل سے ٹکراتی ہے، ابو جہل سے ٹکراتی ہے، ابو جہل کا سامنا کرتی ہے اور کہتی ہے ابو جہل تو میرا جو کچھ کرنا ہے کر لے، جس طرح مجھے مارنا ہے مار لے، قتل کرنا ہے قتل کر لے، تو ایک جان لے گا، اس جان دینے کے بدلے میں اللہ رب العالمین نے جو جنت میرے لیے تیار کر رکھی ہے اس جنت کا دیدار رب العالمین نے مجھے کروا دیا ہے۔ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وقت کے فرعون ابو جہل سے مقابلہ کر لیتی ہے۔ اس لیے میری ماں اور بہنوں، اگر آج کے اس خطاب میں آپ حاضر ہیں یا جہاں تک میری آواز آپ کے کانوں میں جا رہی ہے تو آپ کی اصلاح، آپ کا سدھار، آپ کا سنورنا سماج اور معاشرے کے سدھار کا بہت بڑا زینہ ہے، بہت بڑا زینہ ہے۔ تمہارا بگاڑ سماج کا بگاڑ، تمہاری خرابی سماج کی خرابی ہے، اور تمہارا سدھرنا، تمہاری اصلاح کرنا، تمہارا دین کے راستے پر چلنا، شریعت کے راستے پر چلنا۔ عورتوں کو کیا کام کرنا ہے؟ بس تین باتیں بتاتا ہوں، یہ تین کوالٹی، تین صفتیں عورتیں اختیار کر لے بہت حد تک کامیاب ہو جائے گی۔ اللہ نے قرآن میں کہا فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ، یہ تین کوالٹی ہے، تین صفات ہے، فالصالحات قانتات حافظات، صالحات نیک بن جائے، صالح بن جائے، دیندار بن جائے۔ دینداری میں کیا آتا ہے بھائی نماز پڑھنے والی بن جائے، روزہ رکھنے والی بن جائے، قرآن پڑھنے والی بن جائے، اپنے اخلاق کو ٹھیک کر لے، جو ہے دین کے راستے پر چلنے، اللہ رسول کی اطاعت گزار بن جائے، صالحات نیک بن جائے، قانتات فرما بردار بن جائے، اطاعت گزار بن جائے۔ اگر شادی نہیں ہوئی ہے تو شادی سے پہلے اپنے ماں باپ کی اطاعت کرے، اپنے ماں باپ کے انڈر میں رہنا سیکھے، اپنے ماں باپ کی بات کو ماننا سیکھے، اور شادی ہونے کے بعد شوہر کی اطاعت کرے، شوہر کی بات مانے، شوہر کی فرما برداری کرے، اس کی خدمت کرنے کی کوشش کرے، بات ماننے کی عادی بنے، بات منوانے کے عادی نہ بنے۔ آج جھگڑے یہی ہوتے ہیں گھروں میں، سماج میں، معاشرے میں، شوہر بیوی کے جھگڑوں کی جو اکثر رودات ہوتی ہے نا وہ یہ ہوتی ہے، عورتیں یہ چاہتی ہے کہ میری بات مانی جائے،
حالانکہ شریعت منع نہیں کرتی، بسا اوقات کچھ موقع ایسے آتے ہیں انسان کی زندگی میں جہاں عورتوں کی باتوں میں دم ہوتا ہے اور اس کے ماننے میں اس کے لیے خیر ہوتی ہے، بھلائی ہوتی ہے، لیکن ہر وقت ہر لمحہ خاتون بیوی یہ چاہے کہ میری ہی بات مانی جائے اور بات ماننے کی وہ عادی نہ بنے، یہاں سے فساد شروع ہوتا ہے، یہاں سے لڑائی جھگڑا شروع ہوتا ہے۔ اللہ نے کہا قانتات، اطاعت گزاری کا جذبہ پیدا کرے، فرما بردار بنے، اور کیا حافظات للغیب، حفاظت کرنے والی بنے اپنی حیا کی، اپنے شرم کی، اپنی آبرو کی، اور شوہر کے مال کی، شوہر کے بچوں کی، شوہر کی غیر موجودگی میں اس کے گھر بار، اس کے اعزا وقاربہ کی، اس کے والدین کی، ان سب کی حفاظت وہ کر لے۔ یہ 3 کوالٹی اللہ قرآن میں فرماتا ہے، اس کی وجہ سے خاتون عورت جو ہے وہ سدھر سکتی ہے، اس کی اصلاح ہو سکتی ہے۔ تو میرے بھائیوں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سماج اور معاشرے کا ایک بہت بڑا طبقہ جو ہے، ایک بہت بڑی تعداد جو ہے وہ عورتوں پر منحصر ہے، ان کا سدھرنا بہت ضروری ہے۔ طریقے سے حضرات، سماج اور معاشرے کی اصلاح کا ایک اہم پہلو اور ایک بنیادی جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ کسی بھی سماج اور معاشرے کی سدھار میں اخلاق کا بڑا رول ہوتا ہے۔ بااخلاق بنو، اخلاق درست کرو، کیریکٹر لیس نہ بنو۔ ہمارے اخلاق، ہمارے کردار، ہمارا چلنا، ہماری گفتار، ہمارا ویوہار لوگوں کے ساتھ کیسا ہے، اس پر غور کرو میرے بھائیوں۔ یہ اخلاق و کردار سماج اور اصلاح سماج کا بہت بڑا رول ہے میرے بھائیوں۔ ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، آپ کے پیروکار ہیں، آپ کے متبعین ہیں۔ ہمارا یہ دعویٰ ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، ہم مانیں گے تو اللہ کی مانیں گے، مانیں گے تو رسول کی مانیں گے۔ ہاں، نماز تو پڑھیں گے، رفع الیدین سے نماز پڑھیں گے، آمین بالجہر سے نماز پڑھیں گے، اول وقت میں نماز پڑھیں گے، نبی کو اسوہ مانیں گے نماز پڑھنے میں، لیکن باقی معاملات میں کون اسوہ بنے گا بھائی؟ باقی معاملات میں کون نمونہ بنے گا ہمارے لیے؟ اللہ نے قرآن میں کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، رسول کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ، ہر معاملے میں نمونہ ہے۔ جب نماز میں نبی کو اسوہ مانتے ہو، روزے میں نبی کو اسوہ مانتے ہو، حج کرنے میں نبی کو اسوہ مانتے ہو، تو اخلاق میں، کردار میں، حقوق میں، لین دین میں، کاروبار میں، شادی بیاہ میں اور اپنے زندگی کے دیگر معاملات میں نبی کو اسوہ ہم کیوں نہیں مانتے؟ ہم نبی کو اسوہ کیوں نہیں مانتے؟ آج ہمارے اخلاق کیوں گرے ہوئے گئے؟ وہ پیغمبر، وہ نبی جن کے اخلاق کی شہادت ان کی نبوت سے پہلے لوگوں نے دی تھی، ابھی آپ نبی نہیں بنیں گے، نبوت آپ کو نہیں ملی ہے، ابھی صرف تاج نبوت سر پر رکھا ہے لوگوں کے سامنے، آپ نے اعلان نہیں کیا اپنے نبوت کا۔ گھر آتے ہیں غار حرا سے تھکے ہوئے، پریشان حال، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتے ہیں اور فرماتے ہیں زمبلونی زمبلونی خشیت علی نفسی، کہا خدیجہ کمبل اڑا دو، چادر ڈال دو، مجھے اپنی جان کا ڈر لگ رہا ہے۔ ایک عجیب ماجرا اللہ کے نبی کے سامنے پیش آیا تھا نبوت کا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ کو دلاسا دیتی ہے، آپ کو تسلی دیتی ہے، کس بات کو یاد کر کے؟ کیا گنواتی ہے؟ آپ کے اخلاق گنواتی ہے، آپ کا کیریکٹر گنواتی ہے، جبکہ آپ ابھی نبوت کے پہلے کی بات ہے۔ یہ آپ کا اخلاق، یہ آپ کا کردار جو خدیجہ بیان کرنے جا رہی ہے میرے بھائیو، یہ نبی بننے کا کردار ہے اللہ کے نبی کا۔ نبی بننے کے پہلے سے یہ اخلاق اللہ کے نبی کے ہے۔ فرماتی ہے کہ اللہ واللہ لا یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحم وتصدق الحدیث وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتعین علی نوائب الحق۔ کہا میرے سرتاج اللہ کی قسم، اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا، اللہ آپ کو برباد نہیں کرے گا۔ کیوں؟ ارے آپ کی شخصیت تو ایسی شخصیت ہے جو غریبوں کا سہارا بنتے ہیں، مہمانوں کی ضیافت کرتے ہیں، بے سہاروں کو سہارا دیتے ہیں، محتاجوں کی مدد کرتے ہیں، حق کے معاملے میں، سچائی کے معاملے میں لوگوں کا تعاون کرتے ہیں، اور ہمیشہ اپنی زبان سے سچ بولتے ہیں۔ یہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق گنواتی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ آپ کے اخلاق آپ کی نبوت سے پہلے کے ہیں۔ اور تو اور میرے بھائیوں، یہ تو آپ کی بیوی ہے،
آپ کی زوجیت میں رہنے والی ہے، ارے آپ کے اخلاق اور آپ کے کردار کی بات کیا کہوں، جو آپ کے دشمن تھے، جو آپ کے خون کے پیاسے تھے، جنہوں نے یہ پلان بنایا تھا کہ نبی کو مارا جائے، نبی کا قتل کیا جائے، نبی کا خون کیا جائے، اس سماج اور معاشرے کے ان ظالم لوگوں نے بھی محمد رسول اللہ کے اخلاق کی گواہی دی ہے، آپ کے کردار کی گواہی دی ہے، اور آپ کو صادق اور امین کہہ کر پکارنے والے یہ مکہ کے مشرکین تھے جو آپ کے خون کے پیاسے تھے۔ اس لیے میرے بھائیو، اخلاق کا درست ہونا بہت ضروری ہے، کردار کا درست ہونا بہت ضروری ہے۔ آج مسلمان اتنا بد اخلاق ہے کہ اس کا پڑوسی محفوظ نہیں، اس کا پڑوسی محفوظ نہیں ہے، اس کے رہن سے چلن سے پڑوسی کو پریشان کرتا ہے، معاشرے میں غریبوں کو پریشان کرتا ہے، معاشرے کے کمزوروں کو پریشان کرتا ہے، جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، کاروبار کرتا ہے دھوکہ دیتا ہے، معاملات کرتا ہے دغا بازی کرتا ہے، وعدہ کرتا ہے وعدہ خلافی کرتا ہے۔ یہ ساری بد اخلاقیاں، یہ ساری برائیاں آج اس نبی کی امت میں پائی جا رہی ہے میرے بھائیوں، جس نبی کو اللہ نے یہ اعزاز دیا تھا کہ انک لعلی خلق عظیم، کہ نبی آپ اخلاق کے درجے پر فائز ہے، آپ اخلاق کے اعلیٰ درجے پر فائز ہے، آپ سے زیادہ بااخلاق شخصیت روئے زمین پر کوئی نہیں ہو سکتی۔ اس نبی کے ماننے والے، اس نبی کے پیروکار، اس نبی کے امتی آج میرے بھائیوں ان کا معاشرہ، ان کا سماج جو ہے بد اخلاق ہو چکا ہے، اخلاق سے عاری ہو چکا ہے۔ تو میرے بھائیو، اخلاق کسی بھی ناحیے سے ہو، زبان کا ہو، ہاتھ سے ہو، بات چیت کرنے کا ہو، لین دین کا معاملہ ہو، کسی کے ساتھ سلوک کا معاملہ ہو، چھوٹے پہ شفقت کرو، بڑوں کی عزت کرو، چھوٹے پہ شفقت کرو، بڑوں کی عزت کرو، یہ اخلاق کا بہت بڑا پہلو ہے۔ آج یہ چیز سماج اور معاشرے سے میرے بھائیوں ناپید ہو چکی ہے، نہ ہم چھوٹوں پہ شفقت کرتے ہیں اور نہ چھوٹے آج بڑوں کا ادب کرتے ہیں۔ چھوٹے بڑوں کا ادب کہاں ہے آج ایک عالم کا ادب کہاں ہے سماج اور معاشرے کے اندر؟ سب سے بڑی بات، معاشرے کا عالم، سماج کا عالم، اس کا ادب کہاں ہے؟ جو دین سکھانے والا، جو تعلیم دینے والا، قرآن پڑھانے والا، حدیث پڑھانے والا، جس کے پیچھے آپ 5 وقتہ اللہ کے سامنے اپنا ماتھا ٹیکتے ہو، جس عالم کے پیچھے، اس عالم کے ساتھ ہم نے کیا برتاؤ کیا، اس امام کے ساتھ ہم نے کیا برتاؤ کیا، اس کی کیا عزت ہے، اس کے ساتھ ہمارا کیا اخلاق ہے، اس کے ساتھ ہمارا کیا کردار ہے، تو سماج کیسے سدھرے گا؟ اصلاح کہاں سے ہوگی سماج کی، معاشرے کی اصلاح کہاں سے ہوگی؟ جب ہمارا اخلاق درست نہیں ہوگا، ہمارا کیریکٹر درست نہیں ہوگا، ہمارا کردار اچھا نہیں ہوگا۔ سماج اور معاشرے کی اصلاح میں اخلاق کا بہت بڑا رول ہے میرے بھائی۔ طریقے سے حضرات، سماج اور معاشرے کی اصلاح کے لیے ایک بہت بڑا پوائنٹ میرے بھائیوں، آج کیا ہے مسلمانوں کا حال؟ واٹس ایپ ہے، فیس بک ہے، اور بھی طرح طرح کے جو ہے آج سوشل میڈیا کی ایپس ہے جو آج ہمارے موبائل میں موجود ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ بے چین رہتے ہیں، بے قرار رہتے ہیں، کبھی واٹس ایپ کھولتے ہیں، کبھی فیس بک کھولتے ہیں، کبھی کچھ کھولتے ہیں۔ کیوں کھولتے ہیں بھائی؟ ارے کسی دوست نے میسیج بھیجا ہوگا، کسی دوست نے کوئی بات بھیجی ہوگی، کسی دوست کا کوئی میسیج آیا ہوگا، اس نے کہیں مجھے بلایا ہوگا، اس کا کوئی خاص پیغام میرے پاس آیا ہوگا، بس اسی دھن میں ہماری زندگی نکل جاتی ہے۔ کبھی واٹس ایپ چیک کرتے ہیں، کبھی فیس بک چیک کرتے ہیں، کبھی اور کوئی ایپ چیک کرتے ہیں، کبھی آئیمو کھولتے ہیں۔ کیوں؟ کوئی پیغام آ گیا ہوگا، کوئی ویڈیو آ گئی ہوگی اس کو دیکھنے کے لیے، کوئی میسیج، کوئی پیغام، کوئی خبر ہمارے پاس ہو، کچھ کہیں ہوا ہوگا وہ خبر آئی ہوگی، کوئی حادثے کی خبر آئی ہوگی، کہیں کوئی واقعی خبر آئی ہوگی۔ اسی خبر کی دھن میں ہم اپنے موبائل کو دن کے 24 گھنٹہ جو ہے یوز کرتے ہیں۔ اور واللہ آج موبائل کا حال یہ انسان اتنا اس کے اندر لگا ہوا ہے، اتنا لگا ہوا ہے کہ میں یہ بات دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اگر کچھ دن نہیں، کچھ گھنٹوں کے لیے، صرف کچھ گھنٹوں کے لیے اگر انٹرنیٹ کی سیوائیں بند کر دی جائے، کچھ گھنٹوں کے لیے انٹرنیٹ کی سیوائیں بند کر دی جائے، تو سماج اور معاشرے کے بہت سے نوجوان اور بہت سے مرد و خواتین ایسی ہیں جن کی عقلیں، جن کے دماغ جو ہے وہ بہت ٹینشن میں آ جائیں گے، ایک عجیب الجھن کا وہ شکار ہو جائیں گے، بہت ٹینشن میں وہ آ جائیں گے۔ کچھ گھنٹوں کے انٹرنیٹ بند کر دیا جائے، کیونکہ اتنا شغف ہو چکا ہے، اتنا لگاؤ ہو چکا ہے، اتنی ان سے نیٹ سے اتنی محبت ہو چکی ہے کہ کچھ گھنٹہ دوری برداشت نہیں ہو سکتی ہے۔ میسیج دیکھنے کے لیے، ویڈیو دیکھنے کے لیے، گیم کھیلنے کے لیے۔ میرے بھائیوں، ہمارے خالق نے، ہمارے مالک نے، ہمارے پالنہار نے، ہمارے رب نے، جو ہمیں کھلانے والا، ہمیں پلانے والا، اس رب نے ہمارے لیے ایک میسیج دیا ہے، پیغام دیا ہے
جسے ہم قرآن کہتے ہیں، جسے ہم قرآن کہتے ہیں، بتاؤ اس قرآن کے پیغام کو ہم نے کب کھول کر کے دیکھا ہے؟ کب کھول کر کے دیکھا ہے؟ میں بھی غور کروں، آپ بھی غور کرے، آج سے پہلے کس تاریخ کو، کس دن میں، کس وقت میں ہم نے قرآن کو دیکھا تھا؟ غور کرو، اپنے نفس میں جانو، اپنے آپ میں غور کرو، بتانا مت مجھے کہ ہم نے آج کھولا کل کھولا، اپنے آپ میں دیکھو کہ ہم نے قرآن کو کب کھولا تھا۔ یہ قرآن نصیحت ہے، یہ قرآن پیغام ہے۔ اللہ نے قرآن میں کہا یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ اے لوگو، تمہارے پروردگار کی طرف سے نصیحت آ چکی ہے۔ کہاں کی نصیحت ہے بھائی؟ من ربکم، تمہارا رب کون ہے؟ رب کس کو مانتے ہو؟ رب کون ہے تمہارا؟ اللہ ہے، جو کھلاتا ہے، جو پلاتا ہے، زندگی دیتا ہے، جو سانس لینے کا موقع دیتا ہے۔ اتنی بڑی بڑی نعمت ہے میرے بھائیو، یہ سانس ہے، یہ سانس، اللہ اکبر میرے بھائی۔ اگر کچھ دیر کے لیے انسان کی سانس رک جاتی ہے، کچھ دیر کے لیے انسان بے ہوش ہو جاتا ہے، اور کچھ دیر کے لیے اسے آکسیجن کی یا وینٹیلیٹر کی ضرورت پڑتی ہے، بتاؤ میرے بھائی کتنا خرچہ ہوتا ہے؟ کتنا خرچہ ہوتا ہے؟ انسان کے ہزاروں نہیں بسا اوقات لاکھوں روپے نکل جاتے ہیں۔ کیوں؟ ارے اس کو جو ہاسپٹل میں آکسیجن دیا گیا تھا، اس کو جو وینٹیلیٹر چڑھایا گیا تھا، یہ اس کے پیسے گئے۔ اس میں کیا ہوتا ہے؟ انسان کو بناوٹی مصنوعی سانس دی جاتی ہے، جو دنیا نے بنائی ہے، جو دنیا نے بنائی ہے، مصنوعی سانس دنیا نے جو بنائی ہے۔ وہ سانس دینے کی دنیا اتنے پیسے لیتی، اتنا خرچہ لیتی ہے میرے بھائیوں۔ اللہ تعالیٰ کھلی فضا میں رکھے ہوئے، کھلی فضا میں رکھ کے کتنا پیسہ اللہ مانگتا ہے بھائی؟ کتنا اللہ کا بل ہے؟ کتنا چکاتے ہو؟ یہ صاف شفاف دیہات کی، گاؤں کی ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو نصیب فرما رہا ہے۔ کتنا بل آتا ہے مہینہ؟ 2 گھنٹہ 4 گھنٹہ 8 گھنٹہ گرمی کے موسم میں اے سی چلا لو، اس ٹھنڈی اے سی کا ہمیں ماہانہ کتنا چکانا پڑتا ہے؟ کتنا دیتے ہو؟ 2000 2500 اور بساؤں کا 3-4 کے پار چلا جاتا ہے۔ میرے بھائیو قدر کرو اللہ کی نعمتوں کی، اللہ سے تعلق جوڑو۔ اللہ قرآن نے کہتا قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، تمہارے پروردگار کی طرف سے نصیحت آ چکی، قرآن آ چکا۔ یہ کیا ہے قرآن؟ اللہ فرماتا ہے یہ تمہارے دلوں کی شفا ہے، تمہارے سینوں کی شفا ہے۔ آج قرآن کو ہم نے کیا بنا رکھا ہے؟ یہ شفا ہے بیماریوں کے لیے، دلوں کی شفا ہے، سینوں کے راز کی شفا ہے، سینوں کی بیماریوں کی شفا ہے۔ لیکن ہم کسی کو جھاڑ کرنا ہو، کسی کو پھونکنا ہو، کسی پر جادو ہو گیا ہو، کوئی بیمار ہو تو ہم دم کرنے کے لیے، اس پر جھاڑ پھونک کرنے کے لیے قرآن کو پڑھتے ہیں، قرآن پڑھ کر کے اس کو پھونک دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے بھائی، قرآن اس کے لیے بھی شفا ہے، قرآن ظاہری امراض کے لیے بھی شفا ہے۔ قرآن کو پڑھ کر کے دم کیا جائے، کسی نظر بد لگے ہوئے انسان کے سامنے قرآن پڑھا جائے، کسی جادو زدہ انسان کے سامنے قرآن کی عظیم آیتیں پڑھی جائے، اللہ اس کی وجہ سے اسے شفا دیتا ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، جو ہمارے دلوں کا غم ہے، دلوں کی الجھنیں ہیں، دلوں کی پریشانیاں ہیں، دلوں کی تکلیفیں ہیں، ان تکلیفوں کے لیے بھی شفا یہ اللہ کا کلام ہے، ان تکلیفوں کے لیے بھی شفا اللہ کا کلام ہے۔ میرے بھائیوں، کبھی آپ پریشان ہو جائے، اچھا نہیں لگ رہا، کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا، ٹینشن میں آپ آ جاؤ، اللہ کی قسم قرآن لے کر کے بیٹھ جاؤ، قرآن لے کے بیٹھ جاؤ۔ یا نہیں بیٹھ سکتے کسی اچھی قاری کی، کسی اچھے پڑھنے والے کی، آپ جو ہے اس کی قرأت کو سننا شروع کر دو۔ میٹھی آواز سے پڑھنے والا کوئی عالم دین، کوئی قاری ہو، اس کی تلاوت کو سننا شروع کر دو۔ سنو، غور سے سنو، اور سننے کے ساتھ ساتھ اسے سمجھنے کی کوشش کرو میرے بھائیوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے سارے غموں کو انشاءاللہ دور کر دے گا، اللہ تعالیٰ آپ کی ساری الجھنوں کو دور کر دے گا اللہ تبارک و تعالیٰ۔ بس شرط یہ ہے کہ دل کے ساتھ قرآن سے محبت کرو، قرآن کو سمجھو، قرآن کو سیکھو، قرآن کو پڑھو۔ یہ قرآن میرے بھائیوں میری اور آپ کے دلوں کی شفا ہے۔ قرآن سماج اور معاشرے کی اصلاح کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
اس مکہ اور عرب کے بگڑے ہوئے ماحول کو کہاں سے سدھارا؟ کون سی نصیحت تھی، کون سا پیغام تھا، کون سا آواز تھا اللہ کے نبی کے پاس میرے بھائیوں؟ یہی قرآن کی آیتیں تھی، اللہ کا کلام تھا، اللہ کا قرآن تھا، اللہ کا یہ قرآن تھا جو اللہ کے نبی مکہ اور کافروں کے بڑے بڑے، مکہ اور عرب کے بڑے بڑے گنہگاروں کے سامنے اللہ کے نبی اس کو پڑھا کرتے تھے، اور اس کے پڑھنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ان کی اصلاح فرما دیا کرتا تھا، ان کی اصلاح فرما دیا کرتا تھا، ان کے دلوں کی دنیا اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ بدل دیا کرتا تھا۔ تو میرے بھائیوں، سماج اور معاشرے کی اصلاح کے لیے ضروری ہے کہ ہمارا رابطہ، ہمارا تعلق، ہمارا لگاؤ، ہماری محبت اللہ کے قرآن سے ہو، اللہ کے کلام سے ہو۔ رب کے کلام میں وہ تاثیر ہے، رب کے کلام میں وہ چاشنی ہے، اور رب کے کلام میں وہ کھنچاؤ ہے کہ انسان اس سے لگتا ہے، انسان اس سے جڑتا ہے، انسان اس سے تعلق بناتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکتوں سے اس کی زندگی میں سدھار پیدا کرتا ہے۔ جب وہ سدھرتا ہے تو اس کے سدھرنے سے گھر والے سدھرتے گئے، اور اس طرح میرے بھائیوں پورے سماج اور معاشرے کی اصلاح ہو جاتی ہے۔ بس یہی چند باتیں، وقت زیادہ ہو رہا ہے، میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اس کہنے کے ساتھ کہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم جتنا ہو سکے اپنے اعتبار سے معاشرے کی، سماج کی اصلاح میں اپنا رول ادا کریں، اپنا رول ادا کریں۔ سماج اور معاشرے کی اصلاح کا کام جہاں بھی ہو رہا ہو، جس پوزیشن میں ہو رہا ہو، گاؤں کے، دیہات کے، سماج کے، معاشرے کے ہر فرد کی ذمہ داری ہے کہ اصلاح کرنے والوں کا ساتھ دے۔ آج معاملہ کیا ہے میرے بھائیوں؟ آج مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ دین کے نام پر، اللہ کے دین کے نام پر جب انہیں سدھارنے کی، جب انہیں ان کی اصلاح کرنے کی، جب انہیں سمجھانے کی بات کہی جاتی ہے کہ بھائی آپ کی اصلاح کے لیے، آپ کی تربیت کے لیے، آپ کے سدھار کے لیے آج یہ پروگرام ہے، آج یہ وعظ ہے، آج یہ درس ہے، آج یہ تقریر ہے، آپ تشریف لائیے، اس میں بیٹھیے، تو منہ توڑ کے جواب دیتے ہیں کہ ہمیں کیا سدھارنے آئے ہو، اپنی اصلاح خود کرو، اپنی اصلاح خود کرو۔ یا یہ کہتے ہیں کہ ہم نے بہت سن لیا ہے، ہم نے بہت سن لیا، اب نہیں سنیں گے۔ ارے بھائی، سن لیا ہے تو کیا سننے کی ضرورت نہیں ہے؟ سن لیا کیا مطلب سن لیا؟ اگر آپ نے سن لیا ہے ساری تقریریں، ساری وعظ، سارے خطبات، سارے موضوع اور سارے عناوین، سارے مضامین جب آپ نے اپنی زندگی میں سن ہی لیے ہیں، تو پھر آپ کی زندگی میں اس کی رمق کہاں ہے؟ آپ کی زندگی میں اس کی رمق کہاں ہے؟ وہ نظر کیوں نہیں آتے؟ اگر آپ نے نماز کے بارے میں سنا تو آپ نمازی کیوں نہیں بنتے؟ اگر آپ نے حقوق کے معاملے میں سنا ہے تو آپ حقوق کے ادا کرنے والے کیوں نہیں بنتے؟ اگر آپ نے عدل و انصاف کے بارے میں سنا ہے تو لوگوں کے حق ادا کرنے والے کیوں نہیں بنتے؟ اس لیے میرے بھائیوں، مصلح جو ہوتا ہے نا، مصلح اصلاح کرنے والا میرے بھائیوں سماج کی نگاہ میں کانٹا بن کے زندگی گزارتا ہے، سماج میں کانٹا بن کے زندگی گزارتا ہے، لوگ اسے کانٹا سمجھتے ہیں، لیکن میرے بھائیوں جو مصلح ہوتا ہے وہ آپ کا خیر خواہ ہوتا ہے، وہ آپ کا خیر خواہ ہوتا ہے، آپ کا بھلا چاہنے والا ہوتا ہے، آپ کو برائی کے راستوں سے روکنے والا ہوتا ہے، اور آپ کو وہ راستہ بتانے والا ہوتا ہے جو راستہ آپ کو اللہ کی جنت میں لے جانے والا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں کبھی بھی ایسے لوگوں سے نفرت نہ کرو، کبھی ایسے لوگوں سے بغض نہ رکھو، کبھی ایسے لوگوں سے جو اپنے دل کے اندر کدورت نہ رکھو، جو سماج اور معاشرے کے اس پرفتن دور میں بھی کچھ اصلاح کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہو جائے۔ الحمدللہ یہ چیزیں ہونی چاہیے معاشرے میں، سماج میں وقتاً فوقتاً خطابات ہو، وعظ ہو، درس ہو، دروس ہو، نوجوانوں کے تعلق سے ہو، خواتین کے تعلق سے ہو، یہ ملنے کے، سمجھنے کے، پڑھنے کے، پڑھانے کے، سیکھنے کے اور سکھانے کے یہ مواقع میرے بھائیوں جب نصیب ہوتے ہیں تو بہت حد تک سماج کی اصلاح ہوتی ہے، معاشرے کی اصلاح ہوتی ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ میں کہنے سننے سے زیادہ عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اصلاح معاشرہ کے تعلق سے جو کچھ باتیں بیان کی گئی، جو کچھ پوائنٹ بیان کیے گئے، اللہ ان پوائنٹ پر، ان باتوں پر ہم سب کو توجہ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اس محفل کو ہمارے لیے باعث نجات بنائے، اور اس اجلاس کو، اس محفل کو سجانے میں جن حضرات نے جو کچھ بھی تعاون کیا، محنتیں کی، اللہ تعالیٰ ان کی محنتوں کو، ان کی کاوشوں کو قبول فرمائے۔ اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، اللہ جو مر چکے ان کی مغفرت فرما، اللہ ہماری صفوں میں اتفاق پیدا فرما، اتحاد پیدا فرما، ہر قسم کے اختلافات سے، انتشار سے، آپسی تنازع سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما۔ جب تک دنیا میں زندہ رکھ، اللہ ایمان میں زندہ رکھ، توحید میں زندہ رکھ، ہماری موت
ہو ایمان پر موت ہو. ہم دنیا سے جائے اس حال میں جائے کہ اللہ تو ہم سے راضی ہو, ہم تجھ سے راضی ہو, ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو, ہمارا خاتمہ توحید پر ہو, ہمارا خاتمہ عمل بالخیر پر ہو, خیر کے خاتمے پر, خیر کے کام پر, خیر کے عمل پر ہمارا خاتمہ ہو. کیونکہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے میرے بھائیوں, آپ فرماتے ہیں یبعث کل عبد علی ما مات علیہ, قیامت کے دن انسان اسی حال میں اٹھایا جائے گا جس حال میں اس کی وفات ہوئی ہے, جس حال میں دنیا سے گیا ہے. اگر سگریٹ پیتے ہوئے گیا ہے اسی حال میں اٹھے گا, شراب پیتے ہوئے گیا ہے اسی حال میں اٹھے گا, زنا کرتے ہوئے گیا ہے اسی حال میں اٹھے گا, چوری کرتے ہوئے گیا ہے اسی حال میں اللہ کے سامنے اٹھے گا, نماز پڑھتے ہوئے گیا ہے نماز پڑھتے ہوئے اٹھے گا, قرآن پڑھتے ہوئے دنیا سے گیا ہے قرآن پڑھتے ہوئے اللہ کے بارگاہ میں اٹھے گا, اللہ کے راستے میں شہادت پا کر کے, خون بہا کر کے, شہید ہو کر کے اللہ کے پاس گیا ہے, تو وہ یہ خون لے کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوگا. خاتمہ بالخیر کے اللہ کے یہاں میرے بھائیوں بڑی اہمیت ہے, اس بات پر توجہ دو. ہمیشہ زندگی کو نیکیوں میں لگاؤ, اچھے کاموں میں لگاؤ, تاکہ جب بھی اللہ کی طرف سے بلاوا آئے ہم جانے کے لیے تیار رہیں, ہم جانے کے تیار رہیں. کبھی ہمیں اللہ کے پاس جانے میں کوئی عار محسوس نہ ہو, کوئی شرم محسوس نہ ہو. اپنی زندگی کو ہمیشہ ہر قسم کے چھوٹے اور بڑے معصیت سے بچانے کی کوشش کرتے رہے. اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو خیر کے کاموں میں بڑھ چڑھ کے حصہ دیں, توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین کلهم استغفروه انه هو الغفور الرحیم. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں شکر گزار ہوں یہاں کے جماعتی احباب کا جنہوں نے مجھے دعوت دے کر کے کچھ آپ کے سامنے خطاب کرنے کا موقع دیا. فجزاکم اللہ خیرا واحسن الجزاء. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.